السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے لیمو کے بارے میں۔ لیمو جسے انگلش میں لیمن بولتے ہیں، فارسی، عربی، بنگالی میں لیبو، ہندی میں نیبو، پنجابی میں نیمبو اور انگریزی میں لیمن کہا جاتا ہے۔ ماہر کے حساب سے اس کا درخت درمیانے قد کا جھاڑ نما ہوتا ہے، پتے گہرے سبز لمبوترے گلائی کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں کو مل کر دیکھا جائے تو کھٹاس ہی محسوس ہوتی ہے۔ پھول چھوٹے چھوٹے سفید اور خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ پھل گول گول سبز رنگ کا، جس کا چھلکا پتلا اور بعض کا موٹا ہوتا ہے۔ ان کے پکنے کے بعد رنگ چھلکا زرد ہو جاتا ہے۔ اندر سے یہ کینو کی طرح یا مالٹے کی طرح اس میں چھوٹی چھوٹی کتلیاں سی ہوتی ہیں۔ اندر سفید رنگ کے تخم قدرے لمبوترے سے ہوتے ہیں۔ اگر تخم سے چھلکا اتار دیا جائے تو اندر سے سفید نکلتے ہیں۔ لیمو کے اکثر پودے سال میں 2 بار پھل دیتے ہیں۔ موسم برسات کے آخر میں پھول اور پھل لگتے ہیں۔ اس کی اقسام کافی ساری اقسام اس میں آ جاتی ہیں، لیکن 2 مین اقسام ہے۔ ایک کاغذی لیمو ہوتا ہے، ایک دوسرا جو دیسی نیمبو کہا جاتا ہے۔ جو لیمو کے لحاظ سے سندھ مشہور ہے۔ سندھ میں لیمو سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے، اور سندھ سے لیمو پورے پاکستان میں زیادہ جاتا ہے۔ جو سب سے اچھا لیمو سندھ کا ہوتا ہے۔ اس کا جو کاغذی لیمو ہوتا ہے، اس کا چھلکا پتلا لیکن رس زیادہ ہوتا ہے۔ تخم، آب اور چھلکا لیمو بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقامی پیدائش کے لحاظ سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہر حصے میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر مزاج کی بات کریں تو لیمو کا جو پانی ہے، سرد درجہ دوم، خشک درجہ اول ہے۔ بعض اطباء کے نزدیک سرد دوسرے درجہ اور تر پہلے درجے میں ہے۔ تخم لیمو اور پوست لیمو، مطلب لیمو کا جو چھلکا ہوتا ہے، گرم خشک ہوتا ہے درجہ دوم میں۔ افعال کے حساب سے آب لیمو کا پانی مبرد، مفرح، جالِ مقطع، ملطف، اخاطہ، غلیظ، دافع تپ موسمی، دافع حدت، صفرا، ہاضم، دافع سموم، مقوی معدہ، مشتہی۔ تخم لیمو جو ہے وہ مفرح، نافع، ہیضہ ہے، مطلب ہیضہ کو فائدہ دیتا ہے۔ لیمو کے اگر چھلکے کی بات کریں تو قابض ہے، مقوی معدہ ہے، مفرح اور مطیب دہن ہے۔ استعمال کے لحاظ سے مقطع اور جعلی ہونے کی وجہ سے بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بیرونی طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جلد کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور بہک، صفیہ، کلف اور داد کے زائل کرنے کے لیے دیگر ادویہ کے ہمراہ بطور سے مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دافع سموم ہونے کی وجہ سے سانپ، بچھو، بھیڑ وغیرہ کے کاٹنے کے مقام پر لگانے سے آرام محسوس ہوتا ہے، اور رس پلانے سے سموم کا دفعہ ہوتا ہے۔ آب لیمو مقامی طور پر مقام گزیدہ پر لگانے سے کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کے زہر کو دفع کرتا ہے۔ اس کے عرق میں چاکسو حل کیا ہوا جست کے ظرف میں آشوب چشم کو نافع ہے۔ آب لیمو مبرد اور مفرح و دافع حدت صفرا ہونے کی وجہ سے موسمی بخاروں میں اس کی سکنجبین یا پختہ بنا کر پلایا جاتا ہے، جس سے بخار کی حرارت اور پیاس کم ہو جاتی ہے اور قلب کو فرحت بھی ملتی ہے۔ اور آب لیمو کا جو پانی ہوتا ہے، دال ترکاری پر نچوڑ کر اسے کھٹا کیا جاتا ہے، جس سے معدہ کو تقویت ملتی ہے اور قوت ہاضمہ کی آنت ہوتی ہے۔ دافع حدت صفرا ہونے کی وجہ سے قے اور متلی کو دافع کرتا ہے، جو کہ صفرا کی وجہ سے لاحق ہو۔ معدہ کو قوی کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، اور مرض سکروی کا شافی علاج بھی ہے۔ ملیریا بخار میں لیمو کو نمک اور سیاہ مرچ لگا کر چوسنا حرارت کو کم کرتا ہے۔ ہیضہ میں لیمو کا رس 1 تولہ، پیاز کا رس 1 تولہ، کافور 1 رتی ملا کر دن میں 3 یا 4 بار پلانا نہایت مفید ہے۔ تخم لیمو کا مغز نکال کر مرض ہیضہ میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ اب اپنی تریاقت اور تفریح کی وجہ سے فائدہ بخشتا ہے۔ جو بریاں تخم قابض ہونے کی وجہ سے دستوں کو بند کرتا ہے، مگر اگر بریاں مطلب کہ اگر بھون لیا جائے بیج کو تو یہ دستوں کو بند کرتا ہے، یہ قابض ہو جاتا ہے۔ اور اگر لیمو کے چھلکے کی
بات کریں تو وہ مکئی میدا مفرہ قلب ہونے کی وجہ سے امراض میدا اور امراض قلب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوست لیمو کو سونگھنا بھی مفرہ و مکئی قلب ہے، مطلب دل کے لیے اچھا ہے، اور تریاک سموم ہونے کی وجہ سے وبائی نزلہ میں شربہ و کلا میں مفید ہے۔ تازہ پوست لیمو کے چھلکوں سے روغن لیمو حاصل کیا جاتا ہے جو کہ نفخ شکم کے لیے مفید ہے۔ لیمو کا سے اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ اچار بڑی ہوئی تیلی جسے عظیم تحال کہتے ہیں کے لیے بہت مفید ہے، اور اپنی تریاقت کی وجہ سے وبائی امراض اور ہیضہ وغیرہ میں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ میدا میں تیزابیت کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے ہلکا ملین ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور ہاضمہ کو تیز کرتا ہے۔ نافع خاص کی بات کریں تو یہ مسکن حدت صفرا مقوی ہے، اور مضر کی بات کریں تو سرد مزاجوں کے لیے یہ مضر ہے۔ مسلح ہے یہ شکر سفید بدل ہے نارنج کے۔ کیمیاوی اجزاء کی بات کی جائے تو سائٹرک ایسڈ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، میلک ایسڈ، فاسفورس ایسڈ، کاربوج، پروٹین، نباتاتی چربی، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، کیلشیم، پوٹاشیم، کلوٹین کے علاوہ سائٹرس میلیٹس، ٹارٹرس وغیرہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ مقدار خوراک آپ جو نیمبو کا پانی ہوتا ہے 6 ماشا، اور جو اس کی چھلکا ہوتا ہے پوست اور تخم جو ہیں لیمو وہ 1 گرام تک یا 1 گرام یا 1 ماشا تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستوں لیمو کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کرنا بھی مت بھولیے تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔